نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان اولیاؤه الا المتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ماہ مبارک کا یہ آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کو بھی اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایک بڑی خاص نسبت ہے، اور اس زیادہ تفصیل میں گئے بغیر آپ جس سے آگاہ اور واقف ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں شہنشاہ لاہور حضور داتا گنج بخش علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کی سالانہ تقریب ہوتی۔ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ ان دو جمعۃ المبارک کی نشستوں کے اندر ہم اولیاء کی شان پر کچھ بات کریں۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو چند کلمات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں باری تعالیٰ نے بتایا ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں، اولیاء کون ہوتے ہیں۔ جن اولیاء کی شان پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، باری تعالیٰ نے ایک بڑے حسر کے انداز میں بتایا کہ میں کن کو اپنا ولی بناتا ہوں، اور میرے دوست اور میری دوستی کے لائق اور میرے ذات کے ساتھ محبت کرنے والے کون ہیں۔ تو ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، جس کا معنی خلاصتاً یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ولی اور دوست صرف اور صرف متقی لوگ ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں، میں اپنی دوستی کے لیے صرف ان لوگوں کو منتخب کرتا ہوں جو اپنے من کو تقوی کے نور سے روشن کر دیتے ہیں، جو متقی بن جاتے ہیں، جو تقوی کی راہ پر چلنے والے بن جاتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کو میں اپنی دوستی کے لیے چنتا ہوں، اور یہی میرے اولیاء کہلاتے ہیں۔ یہ متقین کون ہیں اور ان سے دوستی کرنے کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ان کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، اور دوسرا جو پھر ان کے ساتھ جڑ جائے ان کو کیا ملتا ہے۔ تو ایک دوسرا مقام سورہ زخرف قرآن پاک کا 43واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 67 باری تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو یاد رکھو اس قیامت کے دن سارے دوست احباب جتنے اس دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کے دعوے کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری قیامت کے دن کی منظر کشی کر کے کہ قیامت کا دن آئے گا جب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، ہر کوئی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، تو فرمایا اس دن اگر کوئی دوستی کام آئے گی، کوئی رشتہ کام آئے گا، کوئی تعلق کام آئے گا، تو صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ تعلق وہ رشتہ کون سا ہوگا؟ فرمایا الا المتقین، وہ رشتہ اور وہ تعلق صرف متقیوں کے ساتھ جڑ جانے والا رشتہ۔ اور یہ متقی کون لوگ ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ باری تعالیٰ نے حصر کے انداز میں تو ٹوک لفظوں میں بتا دیا کہ بس یہی خوش نصیب متقی وہ لوگ ہیں
کہ جن کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، جن کو میں اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہوں، جن کو میں اپنی دوستی کے لیے چن لیتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے، حقیقت میں مومن کی تعریف ہی یہ ہے، مومن صحیح معنوں میں مومن بنتا ہی تب ہے جب وہ اس تقوی کی منزل کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے تو سمجھے وہ ایمان کی راہ کا ایک مسافر ہوتا ہے۔ مومن کے لفظ پر اگر غور کرے نا تو اس کے اندر امن کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کا مادہ، اس کا اوریجن، اس کا روٹ ورڈ جہاں سے مومن کا لفظ بنا ہے وہ ہے الف میم نون، یہیں سے امن کا لفظ بنتا ہے۔ یہ مومن کا لفظ لازم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک کے اندر یہ دونوں اس لفظ کے استعمالات کو سامنے رکھا جائے تو مومن کی تعریف یہ بنتی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو ایک طرف اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے خود امن کی دولت کو پا لیتا ہے، اور دوسری طرف جو اس سے منسلک ہو جائے اسے امن کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہیں اترتا کہ ایک طرف اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کر کے وہ خود امن کی دولت کو نہ پالے، اور دوسری طرف جو اس سے منسلک ہو جائے اس کو امن فراہم کرنے والے نہ بن جائے، تب تک صحیح معنوں میں وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ بات 3 مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک جگہ پر فرمایا واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ گویا جو دوسروں کو امن فراہم نہیں کر سکتا وہ کسی طور پر بھی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہاں تقوی کو ڈیفائن کرتے ہوئے باری تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جو خوش نصیب اس تقوی کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں، گویا اپنے ایمان کو کامل اور اکمل کر لیتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اور جن کو وہ اپنا ولی بنا لے، جن کو وہ اپنا دوست بنا لے تو وہ خود کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ جو میرے دوست بن جاتے ہیں، جن کو میں اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیتا ہوں، پھر ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نہ کسی قسم کا خوف رہتا ہے نہ کسی قسم کا غم ہوتا ہے، ان کو ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ نے یہاں سن لیا انہی متقین کی جب تعریف کی تو فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ فرمایا اس دنیا میں پائی جانے والی تمام تر دوستیاں جب قیامت کا دن آئے گا وہ سب دشمنیوں میں بدل جائے گی، کوئی رشتہ قائم نہیں رہے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو جب سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل چکی ہوں گی تو اس دن بھی اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو کن کی؟ الا المتقین، صرف متقیوں کی دوستی کام آئے گی، اللہ کے ولیوں کی دوستی کام آئے گی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت جو شخص تقوی کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے وہ ایک طرف اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اس امن کی دولت کو پا لیتا ہے، اور دوسری طرف جو اس سے جڑ جائے اسے امن کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں نہیں آخرت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور باری تعالیٰ نے مزید آگے ایسے ہی لوگوں کی جب تعریف کی تو اب متصل اگلا سارا مضمون آ رہا ہے۔ فرمایا وہ متقین جن کی دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی، وہ میرے دوست، وہ میرے اولیاء جن سے تعلق غلامی، جن سے نسبت قیامت والے دن بھی تمہیں فائدہ دے گی۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میرے بندوں سے یہ فرمایا جائے گا یا عباد، اے میرے بندو جنہوں نے میری دوستی کا حق ادا کیا، ان سے فرمایا جائے گا لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج اس قیامت کے دن نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ تمہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ خوف نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
کہ اب میرے ساتھ کوئی مشکل مرحلہ آنے والا ہے، وہ خوف سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ اور جب کہا جائے کہ تمہیں غم کوئی نہیں ہوگا، تو غم کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑ جانے والے ہوں گے، جو ان کی دوستی میں آ جانے والے ہوں گے، ان سے فرمایا جائے گا کہ آج جتنے تمہارے دوست احباب ہیں تمہارے صدقے سے ان کو بھی کامیاب قرار دے دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ اے میرے نیک بندو، اب تمہیں اپنے ان دوستوں کے حوالے سے بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ خوف اور غم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ڈر اپنی ذات کا ہو تو اسے خوف کہتے ہیں، اور اگر اپنی ذات کا ڈر نہیں بلکہ اپنے کسی دوست کو تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو تو اسے خوف نہیں کہتے، اسے غم کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو قیامت والے دن آواز دے کر، ندا دے کر کہا جائے گا، یا عباد، اے بندو، اے میری دوستی کے دائرے میں آ جانے والو، لا خوف علیکم اليوم، سن لو، آج کے دن تمہیں اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی آج تمہیں اپنے دوست احباب اور جو تم سے جڑ گئے ان کے حوالے سے کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو گویا ان کو ہر خوف سے بھی آزاد کر دیا جائے گا، ہر غم سے بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ باری تعالیٰ نے پھر ان کو ڈیفائن کیا، فرمایا جن کو یہ مقام، یہ منصب، یہ شان نصیب ہوگی، یہ کون ہوں گے؟ الذین آمنوا، جنہوں نے صحیح معنوں میں ایمان لانے کا حق ادا کر دیا۔ وہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایمان کا حق ہی تب ادا ہوتا ہے جب انسان صحیح معنوں میں تقویٰ کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کا حق ادا کیا، مومن بن گئے۔ وَقَانُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں پر، ہماری نشانیوں پر ایمان لائے۔ وَقَانُوا مُسْلِمِينَ، اور ہمیشہ ہماری بارگاہ میں سر جھکانے والے بن گئے، ہماری تابع داری کرنے والے بن گئے، ہمارے احکامات کو بجا لانے والے بن گئے۔ فرمایا جنہوں نے ہماری بارگاہ میں صحیح معنوں میں سر کو جھکا دیا اور ایمان کا حق ادا کر دیا، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو قیامت والے دن ہر خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ انہیں فرمایا جائے گا، ادخلوا الجنہ، اے میرے بندو جاؤ اب جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ میں ڈائریکٹ قرآن کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں۔ حکم دیا جائے گا، آواز آئے گی، جاؤ آپ باغات میں، جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ انتم، تم بھی جاؤ، وازواجکم، اور تمہاری ازواج۔ اب ازواج کا ایک معنی تو ہوتا ہے بیویاں، خود بھی جاؤ اپنی بیویوں کو بھی لے جاؤ، مگر بہت سارے ائمہ نے معنی کیا ہے کہ یہاں ازواج کا معنی فقط بیویاں ہی نہیں بلکہ ازواج سے مراد اللہ کے ان نیک بندوں سے جڑ جانے والا ہر شخص ہوگا۔ فرمایا جائے گا جس جس نے بھی تمہاری دوستی اختیار کر لی، جو تمہاری غلامی میں آ گئے، جنہوں نے تمہارے ساتھ نسبت قائم کر لی، اے میرے ولیوں اور اے میرے دوستوں، اب تم بھی جنتوں میں جاؤ، اور تمہارے ساتھ جڑ جانے والے وہ سب لوگ بھی جنت میں جائیں۔ تحبرون، آج تمہاری تکریم کی جائے، آج تمہاری عزت افزائی کی جائے، اور اس عزت افزائی کے نتیجے میں حکم ہوگا کہ تم بھی جاؤ اور اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جنتوں میں لے جاؤ، باغات میں لے جاؤ۔ پھر آگے فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، فرمایا پھر جنت میں جانے کے بعد ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ باری تعالیٰ نے کیسی منظر کشی کی ہے کہ جو میرے دوست بن جاتے ہیں پھر ان کی شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگی۔ عام پلیٹیں بھی نہیں بلکہ فرمایا وہ جو جنت میں چلے جائیں گے پھر ان پر سونے کی پلیٹوں اور گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس جنت میں جانے کے بعد ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ ان کا دل چاہے گا، ان کا نفس چاہے گا، جس شے کی خواہش کریں گے اللہ ان کے لیے وہ ہر چیز ان کو فراہم کر دے گا، ان کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اور فرمایا ان کی ہر خواہش تو پوری ہوگی ہی، مگر ساتھ ایک بڑا خاص لفظ فرمایا، آگے فرمایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، فرمایا تمہاری ہر نفس کی خواہش کو تو جنت میں پورا کر دیا جائے گا، جو چاہو گے وہی کچھ ملے گا، مگر اس سے بڑھ کر ایک چیز اور بھی ہوگی، اور وہ کیا؟ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ،
تمہاری آنکھوں کی لذت ایسی ایک نعمت بھی ہوگی کہ جسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت فراہم ہو جائے گی۔ اب اس نعمت سے مراد ایک ہی نعمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نعمت جن کو دیکھ کر اللہ کے ولی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، وہ جنت کے اندر باغات کے لیے نہیں جائیں گے، حوروں کے لیے نہیں جائیں گے، چشموں کے لیے نہیں جائیں گے، وہ تو ایک ہی نعمت کی تلاش میں ہوں گے کہ مولا جس کے لیے ہم نے دنیا کو ترک کیا تھا وہ تو ایک ہی نعمت تھی کہ کبھی وہ گھڑی بھی آ جائے جب تو اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر اپنا دیدار ہمیں عطا کر۔ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں تمہاری ہر خواہش نفس کو بھی پورا کیا جائے گا، مگر سن لو اس سے بڑھ کر ایک نعمت تمہارے لیے اور ہوگی جسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ بتلذ الاعین، یہ خاص لفظ استعمال کیا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سن لو پھر تم ان جنتوں کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، فرمایا یہی وہ جنتیں اور باغات ہیں جن کا تمہیں وارث بنا دیا گیا اس وجہ سے کہ جو تم نیک اعمال کرتے رہے، ان اعمال کے بدلے میں تمہیں ان جنتوں کا وارث بنا دیا گیا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ کثیرۃ، اب کثرت کے ساتھ تمہارے لیے وہاں پر پھل ہوں گے، میوہ جات ہوں گے، منہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاتے رہو گے اور عیش کرتے رہو گے۔ یہاں تک باری تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں کا، ولیوں کا ذکر کیا جو تقویٰ کے مقام پر فائز ہو جانے والے ہوں گے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ حاضرین مکرم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو پھر ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم خود تقویٰ کی منزل پر فائز ہو جائیں۔ جب ہم تقویٰ کی منزل پر فائز ہو جائیں گے تو گویا اللہ ہمیں اپنے ولیوں میں شامل کر لے گا، پھر ڈائریکٹ ہمیں یہ منصب، شان اور مقام نصیب ہوگا، اور پھر جو ہمارے ساتھ جڑ جانے والے ہوں گے ہمارے صدقے سے اللہ ان پر بھی کرم کرے گا۔ ایفرٹ تو یہ کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہ کر پائیں تو کم از کم اتنا کرنے والے تو ضرور بن جائیں کہ پھر اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑی جائیں، کیونکہ ان کے جڑنے کی وجہ سے بھی کامیابی ملتی ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلیں، ان کو پائیں، اور ان کو پانے کے بعد پھر ان کے ساتھ ایسا جڑے کہ پھر جڑنے کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اب اللہ کے ولیوں کی شان اور مقام کیا ہے، میں اس پر قرآن کا ایک ایمان افروز مقام آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ سورہ کہف، یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر نکلے تھے، اور اللہ کے ولی کی تلاش میں، حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں پیچھے نہیں جانا چاہ رہا کہ اس کے واقعے کی تفصیلات کیا ہیں، وہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہم ان تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف ٹو دی پوائنٹ بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آج کی نشست میں، چونکہ ولیوں کی شان کی بات ہم کر رہے ہیں، تو میں ایک بنیادی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا، اس چیز کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام دونوں حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، تو باری تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے ملنے کی نشانی ان کو ایک ہی بتائی تھی کہ جس جگہ دو دریاؤں کی سرزمین ملے اور تمہاری کٹی ہوئی، بھنی ہوئی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جائے، فرمایا سمجھ لینا میرا بندہ وہیں پر موجود ہے۔ یہ ساری جو میں معنی بتا رہا ہوں یہ قرآن کی نص موجود ہے ساری، اس پر میں ان تفصیلات میں جا نہیں رہا چونکہ وقت نہیں ہے، اگلی نشستوں میں ممکن ہے ہم اس پر ذکر کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اللہ کے اس نیک بندے کی تلاش میں نکلے اور گھر سے ایک مچھلی کاٹ کر تل کر اپنے ناشتے کے لیے ساتھ لے کے چل پڑے، ایک جگہ پر تھوڑے قیام کے لیے رکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی اونگ آ گئی، یوشع بن نون جاگ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو گھر سے مچھلی کاٹ کر لائے تھے وہ زندہ ہو کر پانی میں کود گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے۔ آگے سفر پہ چل پڑے، جب تھوڑا ہی آگے گئے اور آگے جا کر انہیں تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یوشع وہ کدھر ہے مچھلی جسے ہم اپنے کھانے کے لیے لائے تھے؟
تو تب انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ وہ تو جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی ہم رکے تھے، وہ مچھلی تو پانی میں سرنگ بناتی ہوئی زندہ ہو کر چلی گئی تھی، بس میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو بات سنتے ہی اپنے اس دوست سے فرمایا قال ذالک ما کنا نبغی، فرمایا یوشع حقیقت میں یہی وہ مقام تھا جس مقام کی تلاش میں ہم گھر سے نکلے تھے، اور تو وہ بتانا بھول گیا۔ پھر اپنے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے وہ واپس پلٹے، اور دیکھتے دیکھتے جب اس جگہ پر دوبارہ پہنچے جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی تو قرآن کہتا ہے فوجدا عبدا من عبادنا، پس جیسے ہی اس مقام پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کو مل گئے۔ اب یہاں پر جو بنیادی بات میں پہلی بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے پہلے سارا قرآن کی روشنی میں ایک مضمون آپ کے سامنے رکھا، کہ پہلے تو ہمیں خود کوشش کرنی چاہیے کہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہو، پھر تو جو نعمتیں ہوں گی اس کا تو آپ نے سن لیا کہ باری تعالیٰ نے کیسا ذکر کیا، اور اگر خود ہی اتنا نہ کر سکیں تو پھر کم از کم کسی اللہ والے سے جڑ جائیں، کہ جب جڑ جائیں گے کہ اس کے صدقے بھی ہمارے اوپر کرم ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، ان کی شان اور مقام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں، بعضوں نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیا، فوجدا، انہوں نے پا لیا۔ تو یاد رکھیں کسی کو پایا تب جاتا ہے جب کوئی کسی کی تلاش میں نکلتا۔ تو قرآن بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو ساتھ لے کر اللہ کے اس نیک بندے اور ولی کی تلاش میں نکلے۔ تو یہاں سے رک کر جو ایک بات اخذ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس کو حضور شیخ الاسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا اپنے خطابات کے اندر، کہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلنا، میں صرف ابھی نکلنے کی بات کر رہا ہوں، اب ان کو پا لینا یہ بات کی بات ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا یہ بات کی بات ہے، ان کے چہروں کو تکنا یہ بات کی بات ہے، ان کے ملفوظات کو سننا یہ بات کی بات ہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ سب بات کی بات ہے، ان کے دیے ہوئے اوراد و وظائف کرنا یہ سب بات کی بات ہے۔ میں تو قرآن کی روشنی میں یہ بات اخذ کر کے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی شخص فقط گھر سے کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو وہ جو ایک ایک قدم طے کر رہا ہوتا ہے اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی نص آ گئی کہ اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کی تلاش میں نکلنا یہ خود سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ولی کی تلاش میں نکل رہے، تو نبی کی سنت اس پر عمل کرنا ہے نہیں عبادت ہوتا، اور جب کسی سابقہ نبی کی کسی سنت کا ذکر قرآن پاک کے اندر آ جائے تو یاد رکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ ایک حکم کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو باری تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا کر اپنے محبوب کی امت کو یہ پیغام اور سبق دیا ہے کہ میرے نیک بندوں اور ولیوں کی تلاش میں نکلا کرو، ان کا مل جانا اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے اور دیے گئے اوراد و وظائف پر عمل کرنا، فرمایا یہ تو باعث عبادت بن ہی جائے گا جب تم فقط نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے کسی نیک بندے کی تلاش میں چل پڑو گے، تو فرمایا وہ جو ایک ایک قدم بھی طے کر رہے ہوگے وہ تمہارا اٹھنے والا ایک ایک قدم وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول ہوگا۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، تو کیا نبی ولی کی تلاش میں نکلا؟ تو بعض لوگوں نے اسی کے پیش نظر یہ قول کیا کہ وہ ولی نہیں ہے بلکہ نبی ہیں،
بلکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ قول ضرور کیا، مگر اس کے باوجود جمہور اہل علم کی جس بات پر رائے ہے، اتفاق ہے، وہ یہی ہے، اجماع اسی بات پر ہے کہ خضر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں کیوں نکلے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایسے کو موسیٰ علیہ السلام کی شان کم ہو گئی، شان نبی ہی کی زیادہ ہے۔ ولی کو تو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا بھی نبی کے قدموں کے صدقے سے ہے۔ تو باری تعالیٰ نے پھر ایسی اپنے پیغمبروں کی سنتیں کیوں قائم کر دی؟ وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کی، چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، آگے قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجانا تھا، اور وہ سج چکا۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ تو چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ فیض آگے در ولایت سے جاری ہونا تھا، تو باری تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی ایسی سنتیں قائم کر دی تاکہ آنے والوں کو پتہ چلتا رہے کہ در ولایت کی اہمیت اور فضیلت کا عالم کیا ہے، ولیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ تو فرمایا وہ اولیاء کرام کہ جن کی تلاش میں نکلنا یہ سنت انبیاء ہے۔ باری تعالیٰ نے نبیوں کی سنتوں کو قرآن کا حصہ بنا کر اپنے محبوب کی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ تم بھی میرے نیک بندوں اور ولیوں کی تلاش میں نکلا کرو۔ جب تم تلاش میں نکلو گے تو تمہارا ایک ایک قدم بھی بطور عبادت قبول ہوگا، وہ ایک ایک لمحہ بھی عبادت کے طور پر لکھا جائے گا، اور پھر ایسے بندوں کا مل جانا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے جڑ جانا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یقیناً تمہاری دنیا اور آخرت کے سنورنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ اب یہ تو ایک مقام میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، اب دوسرے واقعے کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوگا، مگر میں صرف اتنا بتاتا ہوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات کریں گے۔ یہاں تو چلو کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ آ گیا، شک پیدا ہو سکتا ہے کہ بعضوں نے کہہ دیا کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، مگر میں نے بتا دیا جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ولی تھے۔ اب آپ کبھی سورہ آل عمران کو پڑھیں، سورہ مریم کو پڑھیں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام وہ نبیہ نہیں ہے، کیونکہ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورت مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتی، تو جب وہ نبیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوں گی؟ ولیہ۔ اور قرآن یہ بھی بیان کر رہا ہے، جس کی تفصیلات اگلی نشست میں عرض کروں گا، کہ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی اپنی تربیت کی منزلیں طے کر رہی تھی، اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے بند حجرے میں داخل ہوتے، آنے جانے کا راستہ بھی کسی کا کوئی نہ ہوتا، باہر تالا لگا ہوتا، مگر جیسے ہی دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوتے تو جا کر دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ جیسے بے موسم پھل دیکھے تو زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، کہ یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ زکریا علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اور قرآن نے وہ لفظ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ زکریا علیہ السلام نے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر انہی قدموں پر کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ مولا اگر مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اس قابل نہیں ہے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ اب جس بات پر اینڈ کر رہا ہوں کہ وہاں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، ایک قول ہے، مگر یہاں بتا رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہے۔ مگر یہ جو قرآن نے کہا ہنالک، وہیں حجرے میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو بھئی اگر دعائی کرنی تھی، دعا سو اللہ سے کرنی تھی نا، تو دعا گھر جا کے کر لیتے، کوئی دو نفل بھی پڑھ لیتے، آرام سے تسلی سے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ جا کر دعا مانگتے، مگر نہیں، قرآن کہتا ہے ادھر سوال کیا مریم پھل کہاں سے آئے، جواب ملا اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ بس سننا تھا کہ وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے،
وہیں کھڑے ہو کر دعا کیوں کی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہیں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا اس لیے کی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی بڑی کوئی مقبول بندی ہے، کوئی نیک بندی ہے، انہی کے حجرے میں، ان کے قدموں میں لگنے والی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے ایک ولیہ کے حجرے کو بھی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنا لیا کہ مولا اگر مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو یہیں کھڑے ہو کر تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے صدقے سے مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا فرما۔ تو دعائیں تو انہوں نے زندگی میں پہلے بھی معلوم نہیں کہاں کہاں مانگی ہوں گی، مگر پینڈنگ ہوتی رہیں، مگر آگے قرآن کہتا ہے کہ ابھی وہ اپنے قدموں سے ہٹنے نہیں پائے تھے، وہیں کھڑے تھے کہ اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، جاؤ زکریا کو خوشخبری دے دو کہ زکریا مبارک ہو، تیرے گھر بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ جس کا مطلب کہ خدا دینے پہ آ جائے تو ولیوں کے صدقے نبیوں کو بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب معاذ اللہ کو غلط معنی نکالے کہ اس سے نبی کی شان کم ہو گئی تو یہ کوئی من چلا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں شان نبی ہی کی زیادہ ہے۔ باری تعالیٰ نے ایسی سنتیں اس لیے اپنے پیغمبروں کی قائم کر دیں تاکہ میرے محبوب کی امتیوں کو پتہ چل سکے کہ ولیوں کی شان کیا ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد اب یہ ساری خیرات در ولایت سے لوگوں کو ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے ولیوں سے نسبت سگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔